نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ ناظرین، اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر اتنی فراوانی کی ہے اور اس کے باوجود انسان اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ گلہ کیا ہے، قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفہ۔ یہ 30ویں پارے میں سورہ عباسہ کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ اور تشریح یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسان سے یہ گلہ کیا ہے کہ اے انسان تیری ہلاکت ہو، تیرا ستیہ ناش ہو، اے انسان تجھے کیا ہو گیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے؟ تو کیوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے؟ تو کیوں اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی چیزوں کی ناشکری کرتا ہے؟ دوستو، آج ہر انسان کی زبان پر شکر کے کلمات بہت کم ہیں اور ناشکری کے کلمات بہت زیادہ ہیں۔ جیسے ایک انسان اس کو بخار ہو اور بخار کی وجہ سے اس کی زبان کا ٹیسٹ تھوڑا سا چینج ہو جائے، اگر گھر والے یا کوئی دوست اس سے پوچھیں بھئی تیرا کیا حال ہے، تو کہتا ہے کہ بس میں تو بڑی مشکل میں ہوں، میری زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے، مجھ سے تو کھایا ہی کچھ نہیں جا رہا اور میرا تو ٹیسٹ ہی ختم ہو گیا ہے۔ حالانکہ بڑے یہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان بول بھی رہا ہے جو اللہ کی نعمت ہے، یہ انسان سن بھی رہا ہے جو اللہ کی نعمت ہے، یہ انسان دیکھ بھی رہا ہے جو اللہ کی نعمت ہے، یہ انسان پہچان بھی رہا ہے جو اللہ کی نعمت ہے، یہ انسان سانس بھی لے رہا ہے جو اللہ کی نعمت ہے، یہ انسان زندہ بھی ہے جو اللہ کی نعمت ہے، یہ انسان چیزوں کو پکڑ بھی رہا ہے جو اللہ کی نعمت ہے، یہ انسان چل بھی سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہوا کیا؟ بس اس کو بخار ہوا اور بخار سے اس کے منہ کا ٹیسٹ تبدیل ہو گیا۔ تو ناظرین، بڑی قیمتی بات ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا تھا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، بس معمولی سا بخار ہے اور منہ کا ٹیسٹ چینج ہے۔ یعنی پہلے شکر والے کلمات لے کر آتے اور پھر اس کے بعد اگر مقصود ہوتا، مطلوب ہوتا تو بیماری کا بھی بتا دیا جاتا۔ لیکن دوستو، ہم غفلت کے اندر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور نادانی کے اندر ہم ایسے کلمات بول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یاد ہی نہیں رہتا اور لوگوں کے سامنے گلے شکوے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستو، 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کے اندر اور زیادہ زیادتی کر دوں گا، اور اگر تم انکار کرو گے، کفر کرو گے یا پھر اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر کمی واقع کر دیں گے۔ اور اللہ کی ذات غنی ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اے دنیا جہان کے لوگو، اے دنیا جہان کے انسانوں، اگر تم اور روئے زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار کرنا شروع کر دیں، نافرمانی والی زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو فرمایا اللہ کی ذات غنی ذات ہے،
اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ذات کسی سے متاثر نہیں ہوتی، نہ کوئی نیکی اس کو متاثر کر سکتی ہے، نہ کسی کا گناہ اس ذات کو متاثر کر سکتا ہے۔ وہ احد اور صمد ذات ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ وہ سب کے اوپر حاوی ہے۔ تو دوستو، آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ بڑا ہی زبردست قسم کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ تعالی اپنی نعمتوں کے اندر اتنی زیادتی فرما دیں گے کہ انسان خود حیران ہو جائے گا کہ یہ چیزیں مجھے کہاں سے مل رہی ہیں، یہ مال میرے پاس کہاں سے آ رہا ہے، میری صحت کیسے اچھی ہو رہی ہے، اور میں کیسے خوشحال ہو رہا ہوں۔ دوستو، وظیفہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر آپ زبان سے بھی ادا کر سکتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے اردو زبان میں، عربی میں بھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ حمدا کثیرا، اور آپ کسی بھی زبان میں جو زبان آپ بولتے ہیں، آپ اپنے الفاظ میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم اس قابل نہیں تھے، تو نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی۔ تو دوستو، یہ شکر ادا کرنے کے بعد آپ نے تسبیح ہاتھ میں لینی ہے۔ تسبیح کا ایک دانہ پکڑ کر آپ نے ایک دانے پر پڑھنا ہے یا شکورو یا شکورو یا شکورو، اور آپ نے دانے گننے شروع کر دینے ہیں، یعنی کہ پورے تسبیح کے 101 دانوں پر آپ نے یا شکورو کا وظیفہ کرنا ہے۔ ایک دانے پر ایک دفعہ یا شکورو پڑھنا ہے، اور 101 دفعہ آپ نے یا شکورو پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، آپ دن ہو یا رات ہو، کسی ٹائم پہ بھی یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں زیادتی ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں گے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر والی زندگی عطا فرمائے، شکر کرنے والی زبان عطا فرمائے، شکر کرنے والا دل عطا فرمائے، کہ ہم ہر وقت اپنے مالک کی اور اپنے خالق کی نعمتوں کو یاد کرتے کرتے اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ اس کو لائک بھی کیجئے، آپ اس کو آگے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، تاکہ ہماری وجہ سے دوسرے مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ہماری وجہ سے اگر کسی کی ضرورت پوری ہو گئی، یا کوئی انسان ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن گیا، تو ناظرین، یہ میرے لیے، آپ کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ تو آپ سے گزارش ہے، آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔